کھری بات اگر آپ نے کرنی ہو ان معاملات پہ تو آپ انہی سے کیجیے گا. آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے دو ٹوک جواب دیے ہیں, جو پوزیشنز وہ اپنی بیان کر رہے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جو اس کو سیکھنا چاہیے تھا. حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ایک تو مئی 9 کے حوالے سے یقینی طور پہ جہاں لا وائلیٹ ہوا ہے تو اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا. یو آر اے لیگل پرسن یور سیلف. ڈبیٹ اب یہ ہے کہ ایک تو خیر یہ جو کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک اس طرح کی سوچ تھی, اور آپ کے تو پارٹی کے اتنے بڑے بڑے نام پرویز خٹک صاحب وغیرہ اس طرح بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب بھی ان کی اس طرح کی سوچ تھی جس نے لوگوں کو انفلوئنس کیا, اور جو ابھی تک تو کہا ہی جا رہا ہے کوئی اس طرح ایویڈنس سامنے نہیں آیا, لیکن جو کیسز ویسز چل رہے ہیں اس پہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایویڈنس بھی ہے کہ پلاننگ ہوئی تھی مئی 9 کی. اس کو ذرا جب تک کہ ایویڈنس آتا نہیں, کورٹس کی بات نہیں ہوتی, اس کو ذرا سائڈ پہ اگر رکھ لیں تو یہ تو آپ کہیں گے نا کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی میں جو نوجوان اور جو ان کے سپورٹرز تھے ان میں انہوں نے ایک پیشن ضرور ایک برپا کیا تھا, اور میں آئی ایم یوزنگ دا ورڈ برپا کیا تھا, بجائے کہ حامد خان صاحب ایک وہ جو سوچ پیدا کریں, ایک سلجھی ہوئی سوچ کے پروسیس سے ہم آگے بڑھیں گے, تبدیلی لائیں گے اور پھر ہم فوج کی جو جگہ ہے وہ بیرکس اس میں بھیجیں گے. اس کے برعکس وہ ایک پارلیمنٹری پالیٹکس کرتے ہوئے لگ رہا تھا وہ ریولیوشن کر رہے ہیں, اور ریولیوشن کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ بیہائنڈ دا سینز کچھ اپنی وہ بھی کر رہے تھے جس کا ہم ذکر کیے پہلے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس سب میں جو سپورٹرز کا حال ہوا ہے, جو اب 100 کے حساب سے اندر جیل میں بند ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے ان کے کیسز, یہ جو نوجوان لوگ تھے جو ایکچولی جذبے پر آگے بڑھے تھے, تو ذمہ داری تو بنتی نہیں ہے آپ لوگ پارٹی کی لیڈرشپ کی کہ ان کو اس راستے پہ لے کے گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں سمجھتا ہوں ایک تفصیلی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیے نا, جو واقعات 9 مئی کو ہوئے ہیں, ایک تو بات آپ کے سامنے ہے کہ ان واقعات سے پہلے ہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ڈیٹینشن میں تھے, لہٰذا ان کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ملوث کرنا ان واقعات کے ساتھ میرے خیال میں کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ پہلے سے تھی, لیکن بظاہر جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں تو سپونٹینیس ری ایکشن نظر آیا ہے, جس طرح سے ان کی گرفتاری کی گئی اور جس طرح انہیں بعد میں لے جا کے وین میں بٹھایا گیا, اور تو اس سے اشتعال تو خود بخود پیدا کیا گیا, اور یہ اس کا غالباً اندازہ ہوگا ان کو تو وہ کہ اشتعال پیدا ہوگا تو کوئی نہ کوئی جو نوجوان اپنے آپ سے باہر ہو کے کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنوں ایکچولی جو ہوا ہے, چاہے وہ لاہور میں ہوا ہے, راولپنڈی میں ہوا ہے, پشاور میں ہوا جگہ پہ ہے, جی, یہ جب تک اس کی فیکچول ڈیٹیل انکوائری نہیں ہوگی اور اس کے نتائج سامنے نہیں آئیں گے, تب تک صرف بلیم کچھ لوگوں کو ہی کیے جانا اور ایک پارٹی کو کیے جانا یہ درست نہیں ہے. اسی لیے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے ڈالی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ بھائی اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے 9 مئی کے واقعات کی, اور اس قسم کے واقعات کی ہوتی رہی ہے جوڈیشل انکوائری کمیشن مقرر کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ حقیقتاً کیا ہوا تھا, کون ذمہ دار تھے, کس نے اس بات کو بڑھایا, اگر کوئی لوگ وہاں پہنچے تھے تو ان کو اندر داخل کرنے میں اور وہاں پر جو وائلنس ہوا ہے, آگ لگائی گئی ہے, اس میں کون لوگ شامل ہیں, کیا وہ لوگ کسی پارٹی کے لوگ ہیں یا اس میں انفلٹریٹ ہوئے ہیں لوگ, یہ ساری چیز کی انکوائری ایک دفعہ ہونی چاہیے. بغیر انکوائری کے سنگل ورژن چل رہی ہے, ون وے ورژن چل رہا ہے کہ سارا بوجھ ان پہ ڈال دو اور ان کے ورکرز کو پکڑ کے آپ وکٹمائز کرو. 2 مہینے سے وہ اس وقت اندر ہیں اور ان کی بیلز نہیں ہو رہی, ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹس میں کام چل رہا, لیکن اس سے پہلے ایک لارجر انکوائری ہونی ضروری ہے. اور جو ذمہ دار ہیں
چاہے اس میں پارٹی ورکرز ہیں، چاہے اس میں کوئی آؤٹ سائڈ فورسز ہیں، چاہے اس میں کوئی پیچھے چھپے ہوئے عناصر ہیں، سب بے نقاب ہونے چاہیے، ان کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک جی، فوج کے نے تو اپنے بھی درجنوں لوگ ہیں جن کی انکوائری انویسٹیگیشن جاری ہے، اور یہ بھی بات اب آگے سامنے آ رہی ہے کہ جی ATC میں کیسز چلیں گے، اور کچھ تو ایویڈنس وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لے کے آئیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس ایویڈنس کا انتظار ہوگا اور ہونا چاہیے۔ ویری کوئکلی بیفور وی کنکلوڈ، جو آپ نے جو یہ ملٹری کورٹس کی بات ہے، آپ کے اپنی حکومت جب تھی تو شاید 27 یا 29 کیسز چلے تھے ملٹری کورٹ میں، سویلینز ٹرائی ہوئے تھے، تو یہ کوئی اتنی انہونی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا ایویڈنس ہونا چاہیے کہ ان کو لے جائیں ملٹری کورٹ میں۔ لیکن ملٹری کورٹ میں ٹرائی تو ہوتے ہیں لوگ، آپ کی بھی گورنمنٹ میں ہوئے۔ دیکھیے ملٹری کورٹس جو ہیں اس میں سیولین کا ٹرائل جو ہے میں سمجھتا ہوں غیر آئینی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی جس کو ہم 21ویں ترمیم کہتے ہیں، پھر 23ویں ترمیم، اس دوران آئین میں گنجائش پیدا کی تھی سیولین کی ملٹری ٹرائلز کی۔ اس وقت اس دوران تو یہ ممکن تھا، سپریم کورٹ نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس میں ایک سن سیٹ کلاس تھی کہ اس 2 سال کے بعد ختم ہو جائے، جو کہ 2019 تک وہ امینڈمنٹ جو تھی وہ تھی نافذ العمل تھی، اس کے بعد سے تو نہیں ہے۔ تو اگر اس دور میں اگر کسی سیولین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے تو اس کو اس آئینی ترمیم کے کانٹیکس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب تو 23ویں ترمیم کے خاتمے کے بعد تو کوئی اس قسم کی وجہ نہیں ہے کہ سیولین کا ملٹری ٹرائل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی فوج میں لوگ ہیں ان کا بھی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بات پبلکلی ٹرانسپیرنٹلی آنی چاہیے کہ کون کون سے آرمی کے حضرات جو تھے اس کے ساتھ ملوث تھے، اور ان کے ساتھ کون سیولین جو تھے وہ اس کے ملوث، اس وقت میں ہی پھر ان کے ٹرائل میں ان کے ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے جو بھی کچھ ہو، اور یہ بہرحال یہ تو کیس اب بالکل بالکل۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب ہم سے تفصیل میں بات کرنے کا۔ ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔